حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس واسطے جب جب میرے کریم خاتم النبیین کا ذکر انور آئے تو درود پاک ضرور پڑھا کیجئے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں خلاق عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر اور لوگوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اور ان کی ریزن اور سبب اور وجہ اور علت کیا ہے کہ یہ روزے تم پر کیوں فرض کیے، آخر ان کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ان کا رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے کہ تاکہ تمہیں تقوی کی دولت سے مالا مال کیا جائے۔ مفسرین فرماتے ہیں دو باتیں یہاں سمجھنے والی ہیں۔ پہلی بات کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے، اس امت پر بھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں پر جو روزے فرض ہوئے تو ان کی تعداد یا ایک تھی یا دو تھی یا تین، اور پھر اس کی ایک تعداد بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شروع تاریخ میں، پھر درمیان میں، پھر آخر میں، اور بسا اوقات درمیان کی جو تین تاریخیں وہ، اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ جب روزہ رکھتے تھے تو ایک دن رکھتے ایک دن چھوڑتے تھے، اور یہ مجاہدے کی سب سے مشکل کیفیت ہے۔ بہرحال آپ اس طرح روزے رکھتے تھے۔ یہ جو 30 روزے پورا ایک قمری مہینہ یہ جو عطا کیا گیا ایک ترتیب کے ساتھ، یہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا گیا۔ یہ پورا مہینہ ان کے اوپر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ پہلوں پر 30 روزے نہیں تھے، کم تھے، اور ان کی جو ترتیب تھی وہ بھی اس طرح نہیں تھی جس طرح ان روزوں کی ہے۔ تو یہ 30 روزے جو عطا کیے گئے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت شریف کو عطا کیے گئے۔ دوسری بات فرمایا کہ یہ جو روزے ہیں یہ اس لیے عطا کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی عطا کیا جائے۔ اب اس سے تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو پہلے تقوی کا مفہوم سمجھ لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں۔ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا اس کے اندر خوف خدا اعلیٰ درجے کا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ سارا دن اس کے پاس بس اوقات موقع ہوتا ہے، وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ پانی بھی پی سکتا ہے، لیکن نہیں پیتا، اگرچہ تنہا ہوتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں کرنا، میں روزہ رکھے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ تو یہ جو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہی تو اس کے اندر تقوی کی تحریک کو پیدا کیا جا رہا ہے کہ تیرے اندر یہ خوف خدا ہونا چاہیے کہ اگرچہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، سہولت بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی تم استعمال کر کے خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ اور جو بندہ تنہائی میں اس درجے پر پہنچ جائے اللہ اس کو تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ صرف ایک مہینے کی مشق ہے ہمارے لیے، ایک مہینے کی سمجھ لے کہ ورکشاپ ہے جس ہم پروسیجر سے گزرتے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو پوری زندگی کے اندر جیسے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ہم کسی بھی چیز کو اپنے منہ میں نہیں لے کے کھاتے، کسی بھی حرام چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، خواہشات نفس اور کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اگر اس مشق کو ہم پورے رمضان میں پکے طریقے سے یاد کر لیں تو آنے والی زندگی کے اندر نہ ہم حرام کمائیں، نہ کھائیں، نہ حرام بولیں اور نہ حرام کام کریں۔ یہ مشق ایسی ہے کہ جو پورے 11 مہینوں میں ہمارے لیے خوف خدا اور تقوی ثابت اور اس پر ثابت قدمی کے لیے ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بس اوقات جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر سستیاں غالب آ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کل انشاءاللہ ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو مسجد بھری ہوئی ہوگی نمازیوں سے۔ 10 روزوں کے بعد وہ کمی کی طرف، اور پھر جب 22-23 روزہ 27ویں نیڑے ہونی ہے تو پھر مسیحتہ نے پار جانا ہے۔ جبکہ ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کے اوپر ہم عمل کریں اور اپنی ایک ایسی عادت بنا لیں کہ یہ رمضان ہی کیا، پورا سال اس رمضان کی جو مشق ہے، جو ورکشاپ ہے جس سے ہم نے یہ سیکھا ہے، تو ہم یہ پورا سال عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی دو باتیں کہ یہ جو رمضان ہے یہ تمہیں تقوی دیتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن اور رمضان ہے نا، ان دونوں کا جو مدعا ہے اگر سمجھا جائے، ان کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے، ان کا جو اصلی میوہ ہے، وہ انسان کو جب ملتا ہے تو انسان متقی بن جاتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ قرآن اور رمضان کی مناسبت اور مماثلت ہے۔ آپ دیکھیں فرمایا ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے اس لیے کہ تمہیں تقوی دیا جائے،
اور قرآن مجید یہی پہلا پارہ پڑھ کے دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا یہ بلند رتبہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت دیتی ہے تو تقوی والے کو ہدایت عطا کرتی ہے۔ جیسے رمضان تقوی دیتا ہے، جب وہ تقوی دے دے تو پھر یہ قرآن اپنا فہم انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں قرآن سمجھنا اور رمضان کو کچھ نہیں سمجھنا، یا پھر وہ کہے کہ رمضان کو کوئی سمجھنا ہے قرآن کو نہیں سمجھنا، تو یہ غلط ہے۔ یہ قرآن بھی تقوی تک لے کے آتا ہے اور رمضان بھی تقوی تک لے کے آتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ جن لوگوں کے پاس تقوی نہیں نہ ہوتا، یقین فرمائیے وہ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے، حدیث سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے۔ وہ فتنہ باز لوگ رہتے ہیں، کیوں؟ وہ قرآن مجید کا اور حدیث کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ آپ کل سے رمضان شروع ہوگا نا تو آپ مختلف سوشل میڈیا پر حدیثیں سننا شروع کر دیں گے۔ ایک حدیث جس کو سب سے زیادہ وائرل کیا جائے گا، ابو داؤد و دیگر کتب میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کر دے، تمہارے ہاتھ میں لقمہ ہو تو وہ کھا لو، اگر تمہارے منہ میں ہو تو وہ کھا لو۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ اب یہ سارے سوشل میڈیا کے مفتی جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بیٹے ذرا خاموشی اختیار کرے، بچے بات سنیں میری، تو یہ سارے کے سارے یہ کہیں گے کہ دیکھو جی یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد تم کوئی لقمہ نہیں کھا سکتے، تو نبی پاک تو فرما رہے ہیں، حدیث کے اندر ہے کہ تم یہاں روٹی ہاتھ میں ہے تو وہ کھا لو، سامنے ہے تو وہ کھا لو۔ اے ہن مولویاں دی منی ہے یا حدیث نو منی ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ یہ آپ کو پورا مہینہ کام آئے گی، اس لیے میں نے ابتدا یہیں سے رکھی ہے کہ لوگ کیسے، مطلب جن کے پاس تقوی نہیں نا، وہ بیچارے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ آپ کہیں گے کہ یہ حدیث پاک ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ نبی پاک نے تو فرمایا ہے، حدیث بھی ہے، نمبر بھی صحیح ہے، کتاب بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، تو پھر اس میں وہ جو بیان کر رہا ہے بظاہر تو وہ صحیح کر رہا ہے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو آپ کھاتے پیتے رہیں، نبی پاک نے تو کہا ہے کھا پی لو، اور تسی کہہ دیو بند کر دیو۔ اب میں نے کہا جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم نے علم سیکھا ہی نہیں ہے، تقوی طہارت تمہارے پاس ہے نہیں ہے، تو ہدایت کیسے حاصل کرو؟ تو کہا پھر اس کا کیا جواب ہے؟ اب سنیں ذرا، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یہ بات سحری کی ہو رہی ہے؟ نبی پاک نے ویسے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے تمہارے ہاتھ میں کچھ ہو تو تم کھاتے رہو، یہاں سحری کا تو نام ہی نہیں ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں نا آپ حضرات، سمجھ آئی نا؟ یہ ہے حدیث کا فہم اور قرآن کا فہم، اس کو سمجھے۔ تو بھائی جب لفظ ہی نہیں ہے سحری کا تو آپ اس کو سحری کے ساتھ جوڑ کیسے رہے ہیں؟ جزاک اللہ علامہ صاحب، اللہ برکت دے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اگر آپ پڑھیں نا و دیگر محدثین کو، انہوں نے کہا یہ بات ہی مغرب کے ٹائم کی ہو رہی ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، ذرا بات سنیں گے، یہ بات سحری کی نہیں ہو رہی، مغرب کی ہو رہی ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا مغرب کی جب اذان شروع ہوتی ہے نا تو اس وقت بندہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بعض علماء کے نزدیک اور بعض روایت میں یہ کہ جب اذان ہو تو کھانا پینا بھی نہیں چاہیے۔ تو نبی پاک نے فرمایا سارا دن تم نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا، اب مغرب میں اگر مؤذن اذان شروع کر دے تو یہ تم نے کھانا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا، جو تمہارے ہاتھ میں ہے کھا لو۔ یہ بات مغرب کے ٹائم کی ہو رہی ہے کہ جب افطاری ہو گئی ہے اور اس اعلان ہو گیا اور اس کے بعد تم نے کھجور منہ میں ڈال لیا، تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، تو اب یہ نہیں کہنا بانگ ہوگی تو میں پھر کھا لوں گا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ بات مغرب کے ٹائم کی ہو رہی اور لوگ سحری میں لے کے چلے گئے، جبکہ حدیث میں سحری کا لفظ مینشن ہے نہیں ہے، یہاں حدیث کا لفظ ہے۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ زیادہ اسی کی طرف ذہن جاتا ہے، تبادر ذہنی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ مغرب کا وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے، اس نے باقاعدہ دلیل دی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہو جائے تو افطاری کو لیٹ نہیں کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، روایت صحیحہ میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، فرمایا جب افطار کا وقت ہو جائے فوراً روزہ کھول لیں۔ فرمایا اس کو لیٹ کرنا یہ یا یہودیوں کا کام ہے یا عیسائیوں کا کام ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ دوسری بات، نبی پاک نے فرمایا جب افطار کا وقت ہو جائے جو نہ کرے اور لیٹ کر کے روزہ کھولے، فرمایا وہ گمراہ ہے۔ اور ایک حدیث کا یہ مفہوم ہے، رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک وہ افطاری کا وقت ہوتے ہی روزہ کھول لے، تب تک وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اور اگر ٹائم ہو جائے اور ویسے ہی 10 15 20 منٹ لیٹ لے کے چلے جائے تو وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو جو لیٹ کرتے ہیں گمراہ ہیں، جو ٹائم پہ کھولتے ہیں ہدایت والے۔
انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ سارے حضرات؟ تو یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ مغرب کے وقت اگر کوئی چیز ہاتھ میں ہو تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اور پھر تیسری بات، اگر کوئی کہے کہ نہیں گل سحری دی ہوندی پئی ہے تو میں کہا سحری تے بھی گل کر لینے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، توجہ، اس کے پھر علماء نے دو جواب دیے. پہلا جواب یہ ہے کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا کہ جب اذان ہو تو اس وقت تم کھاتے پیتے رہا کرو، یہاں سحری کا لفظ نہیں، تو پھر یہ اذان وہ ہے جڑی اس تو پہلو دی. آج بھی مکے مدینے میں آپ چلے جائیں، وہاں مسجد نبی اور خانہ کعبہ میں دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک تہجد کی اور ایک بعد میں ہوتی ہے جس میں سحری روزہ بند ہوتا ہے. تو نبی پاک نے جو فرمایا نا کہ جب اذان ہو تو کھاتے پیتے رہا کرو، فرمایا کہ تو تہجد والی ہوے، اے دوئی دی گل نہیں ہوندی پئی. بولو تو صحیح نا. ہاں کوئی یہ نہ سمجھ آ جائے کہ جناب بانگ ہو گئی ہے تو نہیں چھڑ، فرمایا وہ تو جتالی ہوندی پئی ہے، یہ ہوتی رہے تو کھاتے رہیں، مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھو علماء نے باقاعدہ اس کا جواب دیا اور بات کو واضح کیا، مینشن کیا ہے. اب یہ ایک بات ہے اور یہیں پر دوسرا جواب بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت کے اندر، اور یہاں سنیے. اب ایک جواب ایسا جس کو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اگر اس کو کوئی کہہ کر نہیں ہے سحری والی بانگ یہ دوئی نہیں، نبی پاک نے اس لیے فرمایا. تو میں نے کہا وہ پتہ کیوں فرمایا؟ اس وقت اذان دیتے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ آ رہی؟ اور وہ تھے آنکھوں سے نبینا، اور وہ ساتھ والے سے پوچھتے تھے کہ ٹائم ہونے تو پہلو میں نے دسنا ہے تو تاکہ میں کام شروع کرنا. اور ان کی عادت تھی کہ وہ کچھ دیر پہلے ہی شروع کر دیتے تھے تاکہ آسانی ہو جائے. تو نبی پاک نے فرمایا یہ احتیاطاً تھوڑا پہلے اذان شروع کر دیتے، احتیاط کی بات ہے، تو تم اس وقت اگر کچھ ہو تو کھا لیا کرو. یہ انتہائی جواب ہے اگر کوئی نہ ہی مننے تھا. وجہ یہ تھی کہ وہ نابینا تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، اور کہا کہ یہ تھوڑا جلدی کی کوشش کرتے ہیں، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی لقمہ ہو تو تم کھا سکتے ہو. ہمارے یہاں تو کوئی نابینا نہیں نہ ہوتا، ہمارے یہاں تو مسئلہ کھل گیا ہے نا، تو پھر یہاں پر اجازت نہیں ہے. اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول اور باقی جتنے سنجیدہ صحیح العقائد اور یہ فکری قسم کے علماء ہیں ہمارے، وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں 2 منٹ پہلے بھی 2 منٹ رہ گئے سحری کا ٹائم ختم ہونے میں، جلدی جلدی ختم کر لیں. یہ حوصلے بریک لا چھڑیا کرو نا یار، مولوی نے بانگ ہی دینی تو تاں ہی کام کھلوانا ہے. اس کی وجہ یہ سحری کا ٹائم پہلے ختم ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو آگے وہ جناب اذان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تو ہمیں سحری کا ٹائم، یہ دیکھیں یہ باؤنڈری ہے نا، اس کے اندر رہ کر ہم نے سحری کرنی ہے، باہر آ گئے تو اذان ہو گئی. سبحان اللہ. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اب میں نے دیکھو ایک حدیث دی اور اس کے تحت آپ کو 4 جواب عرض کیے تاکہ سمجھ آئے کہ اصل حدیث کا فہم کیا ہے. تو جو ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ تقوی حاصل کرے، اگر تقوی نہیں ہے تو وہ کبھی ہدایت حاصل کر سکتا نہیں. تو اس لیے ایسی حدیثیں پڑھ کے قوم کو گمراہ نہ کیا جائے. اور پھر ایک اور بات، توجہ ہے تو سنا دوں آپ حضرات کو، سارے ذرا توجہ فرمائیں. میں نے بات یہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا اور یہ جو رمضان ہے کتنا جوڑ ہے. یہ تقوی والے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، جس میں تقوی نہیں ہے وہ تو ویسے ٹمپریری باتیں کرتا چلتا پھرتا مفتی، پرلے درجے کا بد عمل، پرلے درجے کا بد عقیدہ. اور یہی وہ ہے جن کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے کریم خاتم النبیین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے، انہی سے فتویٰ لیں گے، اور وہ ایسے جاہل ہوں گے اپنا بیڑا بھی غرق کریں گے اور سامنے والے کا بیڑا بھی غرق کر دیں گے. تو ایسوں کے پیچھے آپ مت چلے نا، مہربانی فرمائیں، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ رمضان شریف سے متعلقہ جتنی باتیں ہوتی ہیں ان کو ذرا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور علماء نے 1400 سالہ امت نے جو فہم و ادراک اور اس بات کی وضاحت بیان کی اس میں سمجھیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب ایک مسئلہ اور بھی ہے رمضان شریف میں، توجہ ہو تو عرض کروں آپ کی خدمت میں. وہ یہ ہے کہنے نے تراویحاں 8 نے جناب، جو نہیں فرما رہے کہتے بخاری جی لکھی ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کہتے ہیں بخاری جی لکھی ہے. میں کہا بھائی گل سنو، میری گل پتہ کی ہے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی ہے نا کہ نبی پاک کے زمانے میں اس طرح 20 رکعتیں تھی نہیں، آواز کمزوروں والی ہے، اس طرح 20 رکعتیں نہیں تھی. یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام اللیل فرماتے تھے. اب ہوا کیا کہ نبی پاک نے نا 3-4 دن کے لیے اپنے گھر جلوہ گری فرمائی. آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے. آپ جب گھر تشریف لے گئے نا تو صحابہ کرام نے کہا حضور آپ رمضان میں مسجد میں جلوہ گری فرماتے تھے اور یہاں آ کر آپ یہ فرمایا کرتے تھے عبادت ہم آپ کے ساتھ ہوتے تھے. تو میرے کریم یہ ارشاد فرمائیے آپ گھر کیوں تشریف لے گئے؟ جملے کا لطف لیجئے گا. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اس لیے میں گھر چلا گیا کہیں یہ عبادت جو قیام اللیل کی تم پر فرض نہ ہو جائے، میں اپنی امت پر آسانی اور شفقت چاہتا. اس لیے نبی پاک علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے.
سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی پاک آتے رہتے تو حضور کی اس پسندیدگی کو دیکھ کر شاید عمر پر یہ فرض یا واجب کر دی جاتی، اس لیے میرے حبیب پاک علیہ السلام آپ گھر میں جلوہ گر ہو گئے۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسری بھی سنیں گے حضرات، آپ ذرا بڑے غور سے سننے والی بات۔ تیسری بات، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پردہ فرمانے کے بعد صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کے بعد فاروق اعظم کا دور آیا۔ فاروق، بیٹے بیٹھ جائیں پلیز، پلیز تشریف رکھیں، مہربانی آپ۔ فاروق اعظم کے زمانہ اقدس و انور کے اندر غور سے سنیے گا، ہوا کیا؟ لوگ اب چکے اسلام بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر یہ اسلام پھیل چکا تھا۔ اب لوگ مدینہ شریف میں بھی آتے تھے، اب رمضان شریف میں ایک زیادہ ہی رجحان ہوتا ہے۔ اب جب لوگ بڑی کثرت سے جمع ہوتے نا، تو اب یہ تھا کہ رات کو قیام اللیل کریں۔ اچھا، سارے مسجد میں کھڑے ہیں، کوئی الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ الگ پڑھ رہا ہے، وہ اپنے حساب سے لگے۔ فاروق اعظم نے فرمایا، اے سارے جنے رال کے میری گال سنو نا ایک باری۔ وہ سارے آئے، آپ نے فرمایا آپ جو کلیاں کلیاں کرنے تھے، کی خیال ہے آپ کٹھیاں نہیں عبادت کر رہی ہے؟ سمجھ آ رہی؟ یہی بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی مسئلے پر اکٹھے ہو جائیں، وہ جائز ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اسی کو اجماع کہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو صحابہ اور اہل بیت کا اجماع ہوگا جس پر سبھی متفق ہو کر کسی نے انکار نہیں کیا۔ اچھا، اب اگلی بات، کہتے آپ نا سارے کٹھے ہو کے جماعت دے نال ہی پڑھیا کریں گے۔ چلو، نبی پاک نے تو ہم پہ فرض نہیں کی، لیکن کم از کم ہمیں تو ایک طریقہ متعین کرنا چاہیے جو قیامت تک کے مسلمان ایک طریقے پر جمع ہو جائیں۔ اگر کوئی کہنے اے کیڑا ضروری جدو نبی پاک نے نہیں کیتا تو یہ کیوں پہ کر دینے؟ تو میں کہ نبی پاک نے تو قرآن بھی کتابی شکلیں نہیں دیتا سی، تو پھر کتاب اتنے کیوں جمع ہو گئے ہو؟ یہ سے آپ یہ تو امت دی آسانی سی، تو میں کہ 20 رکعتاں بھی امت دی آسانی سی نا۔ یہی تو بات عرض کر رہا ہوں بھائی، امت کی آسانی کے لیے کیا ہے۔ اچھا، اگلی بات بھی سنیے گا۔ اب یہ 20 رکعتیں کیسے آ گئی؟ اس میں دو مین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، حضرت فاروق اعظم نے کہا نبی پاک کی ازواج، تو یہ بات جتنی حضور کی بیویاں ہیں ہماری ماں، ان سب سے پوچھو کہ نبی پاک رمضان کے دنوں میں کتنی کی عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اب ساری ازواج، تو یہ بات سے جب پوچھا گیا نا تو ایوریج رکعت 20 رکعتیں نکلی۔ ایوریج رکعت کتنی نکلی؟ 20 رکعتیں۔ تو فرمایا ان 20 پہ ہم متفق ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ایک تو یہ تھی کہ سب سے جب کومنٹس اکٹھے کیے نا تو 20 رکعت ایوریج نکلا، تو 20 پر اتفاق کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی قرآن مجید اور یہ 30 دن روزے اور 20 تراویاں، اور ہر تراوی میں اگر ایک رکوع پڑھا جائے، آخری 20 جو چھوٹی صورتیں وہ چھوڑ کر، تو اگر 30 روزے 20 تراویاں ہر رات کی جائیں، ایک ایک رکوع پڑھا جائے، ادھر سے رمضان ختم ہوتا ہے، ادھر سے رب کا قرآن بھی ختم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ تو یہ دوسری ایک مطلب اشارہ ہے اس کے اندر کہ یہ 20 رکعتیں ہی کیوں ہیں۔ اور پھر اگلی بات بھی سننا، توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ کئی بندے بالکل سبحان اللہ نہیں فرما رہے، سبحان اللہ بڑھ دی ہے 20 رکعتیں پڑھ ہو جانا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ سنیے بات کیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ نے اور بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ نے امت کو جمع کیا، اور اس امت کے اندر جتنے صحابہ اور اہل بیت سارے متفق ہو گئے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اسی لیے یہ 20 رکعت نماز تراویح یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اگلی بات بھی سنیے گا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب حدیث کیا پیش کی جاتی ہے؟ تراویحاں 8 نے، تو میں کہا 8 ہوندیاں تو صحابہ کرام چ کوئی تو کہندا نبی 8 بھی ہے گیاں نے۔ اچھا، میں کہا کتنے نے؟ وہ مینوں بھی دسو نا جی، یہ کتنے نے؟ اگے بخاری شریف ہے جی۔ اب آپ کو میں اوپن چیلنج کرتا ہوں، آپ بخاری شریف کھولیں، وہی حدیث نکالیں جس کے اندر یہ لکھا کہ 8 رکعتاں نے تراویحاں دیاں، میں کہا تے لفظ تراویح بخا دیو۔ تہاڈی مرضی ہے جناب، سبحان اللہ ہی بول گئے ہو جناب۔ اوپن چیلنج، آپ لفظ تراویح دکھا دیں۔ اور دوسری بات، اس تو بھی بڑی گل کرن لگیا، وہ پتہ کیا ہے 8 رکعتیں؟ اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کل لیلۃ، کہ نبی پاک ہر رات 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تو میں کہا ہر رات تے رمضان دی نہیں نا، رمضان تے ایک مہینہ ہوندا ہے، تے ہر رات والا کی مسئلہ ہے؟ کہندا ہے تو نہیں مینوں پتا۔ تو میں کہا پتہ ہوندا تے سننی نہ ہوندا۔ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ یہ تو میرا اتنا مشہور ہے، جب میں عراق جاتا ہوں اور شام جاتا ہوں
تو وہاں پر جتنے طبقات کے لوگ آتے ہیں بالخصوص بنگلہ دیش انڈیا سے ساؤتھ افریقہ سے یو کے سے وہ بھی مینوں کہندے نے آ بولے نا ذرا سواد بڑا ہوتا ہے یہ دین کی محبت ہے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی ہے ساڈا کی کمال ہے میں نیواں میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی ہوں صدقے جمع انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مفتی محمد صبر عباس قادری اتاری صاحب کادے ساڈے نعرے مالکاں دے نعرے ہونے چاہیے نے اب ذرا مسئلے کو سنیے 8 رکعتیں تو میں نے کہا یہ 8 رکعتیں یہ کہاں ہیں اس میں لفظ تراویح نہیں ہے پہلی بات ہے یہ بخاری شریف میں روایت ہے بھی میں سنا دیں ہے بخاری شریف میں لیکن وہاں تراویح کا لفظ نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کل لیلۃ انقلاب کہ نبی پاک ہر رات 8 رکعتیں پڑھتے تھے تے رمضان تو ایک مہینہ تے ہر رات کتنا ہے بندہ ہے تو نہیں میں پتا میں کہہ رہا پھر میں تینوں دسنا تمام علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو 8 رکعتیں تھیں وہ نبی پاک کی تہجد کی رکعتیں تھیں جو ہر رات کو پڑھا کرتے تھے اور ہم پر 5 نمازیں فرض تھیں میرے نبی پاک کے لیے تہجد پڑھنا بھی لازم و ضروری تھا اللہ نے قرآن میں فرمایا فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فرمایا محبوب ہم نے آپ کے لیے یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کا اضافہ آپ کے لیے کر دیا ہے آپ نے یہ بھی پڑھنا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس تہجد پڑھنے کے بدلے مقام محمود عطا کرے گا اور یہی مقام محمود ہے جب میرے حبیب سے پوچھا گیا حضور یہ مقام محمود کیا ہے فرمایا اسی مقام پر جب اللہ مجھے عطا کرے گا تو میں وہاں پر سجدہ کر کے اپنی امت کی شفاعت کروں گا سمجھ آ رہی ہے یہ مقام محمود ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا تو میری جان یہاں پر تو ہر رات کے لفظ ہیں اور یہ تو ہر رات میں تہجد کی بات ہو رہی ہے کہ آپ تراویح والے پاسے لے کے آ گئے ہیں آواز کمزوروں والی آواز کمزوروں والی میں نے 2 حدیثیں اس لیے بیان کی ایک تو روٹی کھان پینے والا مسئلہ حل ہو جائے دوسرا تراویح والا ہو جائے پڑھنی چاہیے اور یہ 20 رکعت اگر روزانہ پوری کر لینا تو جیسے علماء فرمائے بس اوقات لوگ ہی پوچھتے ہیں اے جی تراویحاں تو بغیر روزہ کوئی نہیں ہوندا تو میں کہا سالن تو بغیر روٹی کوئی نہیں کھا ہوندی کہندا کھا تے ہوندی مزہ نہیں آوندا میں کہا ادھا ہی روزہ ہو جاندا پر سواد نہیں آوندا تراویح اگر سواد لینا تو تراویحاں پڑھ لو کہ ہاں گل ہے میں کہا آہی گل یہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے نا تو جب یہ کنیکٹ ہو جائے گی تو آپ کو زیادہ برکت اور فضیلت مل جائے گی عزیزان گرامی یہ تھے 2 خاص مسئلے جو آپ کی خدمت میں ڈسکس کیے اگر توجہ ہو تو آگے بھی چلیں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا جیسے ہمارے علامہ علی رضا بغدادی صاحب قبلہ اور ان کی ٹیم انہوں نے یہ اجتماع استقبال رمضان کیا اور آج ہم بہت کوئی سنیں گے جیسا کہ سن بھی رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہی فرمایا کرتے تھے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو طویل العمر صحابی ہیں بعضوں نے لکھا کہ تقریباً 300 سال کے قریب اس صحابی کی عمر ہوئی تھی اس کی کبھی مجھے موضوع دینا میں ان کی ہسٹری مکمل آپ کو سناؤں گا کہ حضرت سلمان فارسی کا مقام کیا یہ ایسے ہی نہیں نبی پاک نے فرمایا سلمان منا اہل البیت سلمان جے تو سارا قبیلہ تے کاروبار چھڑیا ہے نا تے اساں بھی لاج پالا میں نہیں تینوں اپنی اہل بیت دا بندہ بنا چھڑیا ہے نا میرے نبی نے ان کو اپنی اہل بیت کا فرد قرار دیا ہے ہاں یہ حضرت سلمان فارسی کا یہ مقام ہے خیر ہسٹری ان کی بہت لمبی ہے توجہ فرما رہے جی آپ حضرات ذرا تھوڑا مجھے ٹائم دیجئے بات بڑی مزے کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمیں نا خطاب فرمایا کرتے تھے توجہ ہے کب فرمایا من آخر شعبان فرمایا شعبان کا جب آخری دن ہوتا نا تو نبی پاک ہمیں خطاب فرمایا کرتے تھے اور کو جو بنا ہوئے آج حضور دی سنت ساڈا عمل ہو گیا دے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی اور یقین کیجئے میں علامہ علی رضا صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں پچھلے 4 دنوں جمعہ پڑھا کے میں سندھ گیا ہوا تھا 4 روزہ دورہ تھا ہمارا سندھ کا تو راتی 3 بجے میں ٹوریا تو سویرے 3 بجے آتے پہنچا حیدرآباد تھے ہم رات اور اپنی گاڑی پہ گئے ہوئے تھے ایتھے پہنچا بعد تھوڑی آنکھ لائیے تو پھر آنکھ تو اڈے نال لا لئیے سمجھ آ رہی ہے نا جی آنکھ بھی چنگی جگہ تے لگے تو پھر سواد آتا ہے نا ہاں ہم جب پڑھتے تھے نا فیضان الدین فیصل آباد ایک منڈا سی نا وہ کہندا استاد جی دل نہیں کردا پڑھن نو نہ دل نہیں لگدا استاد مسکرا پہ فرمانے کہ کتھے دل لایا جو ایتھے نہیں لگدا یہ بس اوقات بزرگوں کی باتوں میں سارا پیغام ہوتا ہے بھی کاکا
اوتھے دل تھوڑا لا ایتھے بہت آلا. تو خیر پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں لمبا طویل سفر کر کے. اور یہ ٹائم بالکل نہیں تھا, علی رضا صاحب کا حکم تھا کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے, تو میں کہا پھر آہی دن رکھو, اوکھا سوکھا میں اب پڑھ پاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ آج آپ کی زیارت کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے. تو نبی پاک کی سنت کے مطابق ایک دن پہلے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ آپ کی میری طرف ہو سکتی ہے, آنے جانے والے یہ مہمان آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ بیٹھ بھی ہے. اچھا کہیے آپ یہ پولیس والے ویکھ کے ڈر دیکھ لو, او بھائیو اپنا پیر بھائی کی ہو گیا تمہیں, وہ اللہ دیو بندیو سکوٹی کرنا ہے نے تسی ایویں ڈرے بیٹھے ہو, کی ہو گیا تمہیں؟ ہاں یہ اپنے یار نے جناب, واہ بھائی واہ. اس واسطے تسی سارے بیٹھو انشاءاللہ. یہ دیکھو نا ہر جناب مسجد کے اور ہر ہمارا جو مدرسہ اس کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, اللہ انہاں دی حفاظت کرے, اسی تے دعا کر سکتے ہیں نا جی. یہ ساڈے بھرا نے, ساڈے یار نے, اللہ انہاں نوں خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ کیجئے ذرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب خطاب فرماتے تو کیا کہتے؟ آپ فرماتے قد اولکم شہر عظیم, لوگوں تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ ہے جو سایہ کرنے آ رہا, عظمت والا مہینہ ہے جو سایہ کرنے آ رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, اس میں ایک رات ہے, اگر کوئی اس میں عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور یہاں پر میں ایک لطیف بات بھی عرض کروں جو ابھی تک نہیں بولے تاکہ ان کو بھی ذوق مل جائے. یہ تمام مفسرین نے یہاں اور شارحین حدیث نے سوال اٹھایا کہ اگر ہمیں وہ برکت والی رات لیلۃ القدر میسر آ جائے تو ہم کتنی عبادت کریں کہ ہمیں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے اس رات عبادت کر لی ہے. یعنی گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کنی کو دیر اسی جاگاں گے تو اے آکھیا جائے گا کہ اے بندے نے رات جاگ لئیے تو انہوں اس رات دی برکت مل گئی ہے. جواب سنیے گا ذرا. فرمایا جس نے اس برکت والی رات میں, وہ جو آخری تاک راتوں میں ہے رمضان شریف کے, عشاء کی نماز پڑھ لی, سمجھ لو اللہ نے اس کو رات کی فضیلت عطا فرما دی. اللہ اکبر, حق جاریہ توجہ ہے, زندہ باد. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ میرے عزیز میرے بھائی جتنے ہیں, جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی. ادھر ویکھو میرے ال بھائی, میں تانوں گلاں سمجھاواں ذرا. اے منڈیو ادھر ویکھو نا میرے ال. ہلو وہ پیسے سٹنا ہے یار, تسی ٹینشن کیوں لے گئے ہو یار؟ ادھر میرے ال ویکھو, اللہ دیو بدیو. ہاں آپ ذرا اس بات کا مزہ لیں اور لطف لیں تاکہ فقیر آپ کی خدمت میں بات عرض کر سکے. میرے دوست, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عظمت والی رات ہے. سبحان اللہ بھی فرما دے ذرا, آپ کی بات ہو رہی ہے اور یہ نا آپ کا ربط ختم ہو جائے گا, ربط ختم ہو جائے گا. اب اس بات کو ذرا سنیں اور سمجھیں میرے بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عظمت والی رات ہے, فضیلت والی رات ہے, برکت والی رات ہے. اگر اس میں کوئی عبادت کرے تو کتنے مہینوں کا ثواب ہے؟ بولو 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 سارے, کتنے مہینوں کا؟ اللہ اکبر, 1000 مہینوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اور اگلی بات جو ارشاد فرمائی جس کی میں نے وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ لے تو خلاق عالم اس بندے کو بھی اس رات کی برکت عطا فرما دیتا ہے. پھر سوال ہوا اگر کوئی زیادہ عبادت کرنا چاہے, فرمایا کم از کم 2 نفل پڑھے, درمیانہ کرے تو 100 نفل پڑھے, زیادہ کرے تو بے شک 1000 پڑھے. تیسری بات سنیے گا, حضرت ام المومنین سیدہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام عائشہ صدیقہ, آپ نے پوچھا میرے آقا اگر یہ رات ہمیں مل جائے تو مجھے اس رات میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ رات مل جائے, میسر آ جائے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ پڑھنا, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم. سمجھ آ رہی؟ یہ دعا باقاعدہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعلیم ارشاد فرما رہے کہ اس رات کے اندر یہ پڑھتے رہنا کہ یا اللہ تو ہی ہے جو عفو و کرم کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے, ہم پہ رحمت فرما دے. اور فرمایا پہلے آسمان پر اللہ کی رحمت ندا کرتی ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ آج بخش دیا جائے؟ ہے کوئی رزق کا طالب کہ آج حلال رزق کے دروازے کھول دیے جائیں؟ ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو دکھوں کا مارا ہو کہ ہم سے سوال کرے اور ہم سکھوں کی بارش کر دیں؟ یہ باقاعدہ طور پر حدیث شریف میں کہا جاتا ہے. عزیزو, اس واسطے یہ رمضان نبی پاک خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ برکت والا ایک رات 1000 مہینوں کے برابر, ایسا برکت والا مہینہ.
آگے میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا بڑی سننے والی بات ہے، فرمایا اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اچھا اگر ہم غور کریں تو مومن کا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ جنہیں کدی بھی کھجورا نہیں کھا دیا ہوں رمضان کھا لیتا جے، فروٹ کی طرح کتے لب بھی جاندہ جے، آپ پکوڑے کدی کدی کھائے دیں، روزیاں ہر روز لب دے جے، پانی دی شکنجوی آڑا تے روح افزا بیچ نہیں مزہ آیا یار، بولو تو صحیح نا۔ اللہ کے بندے اگر ہم غور کریں تو یقین فرمائیے رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اچھا پھر یہ تو رزق ہے ہماری اعتبار سے، سحری افطاری کے اعتبار سے، اور اگر دیکھا جائے کئی غریب بندے ہوتے ہیں ان کا رزق کیسے بڑھتا ہے؟ فرمایا فطرانہ ادا کرو تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ غریب جو بالکل غریب ہے اس کو جب فطرانہ دیتے ہو، فطرانہ دینے کی دو لاجک بیان کی گئی۔ فرمایا ایک تو یہ غریبوں کی عید ہے کہ جب تم ہیلپ کرتے ہو تو وہ بھی کو گوشت کھا لیں گے، کو کپڑے لے لیں گے، کو موجہ مار لیں گے، تو اس کے رزق میں برکت ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ تو یہ دیکھو اس غریب کا رزق بھی بڑھ گیا۔ اور پھر اگلی بات میں یہاں ایک بات اور لگے ہاتھوں عرض کر دوں، یہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا یہ پتہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس کے بھی ایک سبب ہے، ایک تو یہ کہ یہ غریبوں کی عید ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو فطرانہ ہوتا ہے ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا، اور وعدہ گھاٹا سمجھو نہ جا رہے ہمارے روزوں کے اندر کوئی نہ وعدہ گھاٹا ہو جاتا تھوڑا جا، فرمایا یہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے نا ڈیوٹی ادا کرنے میں، جب بندہ فطرانہ ادا کرتا ہے تو اللہ کمیاں کوتاہیاں ساریاں دور کر کے پورے رمضان کے روزے قبول فرما لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور میں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں، یہ جو فطرانہ ہوتا ہے نا تھوڑی اوکھا مسئلہ جے ایسے ہو سکتا کہ آپ تھوڑا توجہ کٹ کرو، لیکن میں کہوں گا کہ توجہ تھوڑی زیادہ کرے آجے۔ جو فطرانہ ہوتا ہے نا